بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ہر انسان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ برزخی آنکھ اس کی کھل سکتی ہے، مگر گناہ پردہ ہے، گناہ رکاوٹ ہے۔ گناہ کو ہٹا دے انسان تو برزخی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرے؟ فرمایا جس نے 40 نکالنا ہے تو ہر شب جمعہ نہیں، ہر رات کو دعائے کمیل بھی پڑھنا ہے۔ 40 دن یعنی یا رات یا دن کو دعائے کمیل بھی شروع کرنا ہے آج کی رات، تاکہ گناہ سارے مٹ جائیں۔ اور تیسرا عمل کیا ہے؟ 20 منٹ کا ایک سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب لے آتی، اور سجدے میں اگر گریہ کرے اور مانگے تو کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ بہترین ذکر کیا کرے؟ فرمایا سجدے میں جا کر یہ ذکر کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ حضرت یونس کا ذکر ہے۔ کب کیا تھا؟ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو یہ ذکر کیا تو مچھلی کے پیٹ سے نکل آئے، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہا کہ اگر یونس یہ ذکر نہ کرتے، اب صحیح ہے، اگر یونس یہ ذکر نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ گناہ نہیں کیا تھا نبی نے، ترک اولا کیا تھا، نبی کی شان کے خلاف تھا۔ لوگوں نے بات نہیں سنی، غصے میں آ کے چلے گئے، میں جا رہا ہوں اب تم پہ عذاب ہوگا نا۔ نبی کی بات نہیں سنی۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ قبلہ تشریف لائی آج، بات نہیں سنی، چلے گئے، اور جب چلے گئے تو کیا ہوا؟ عذاب آ گیا۔ اب لوگوں نے دیکھا ہم نے نبی کی توہین کی عذاب آ رہا ہے، سب پریشان ہے۔ تو دیکھیے آج دنیا جو ہے علماء کے خلاف بہت پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کیونکہ جب عالم سے دور ہو گئے تو اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ عالم ہی تو سکھانے والا ہے۔ اب عذاب آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں لوگ آسمان پہ، نبی چلے گئے، اب کیا کریں؟ قوم میں ایک عالم تھا، اس نے کہا بھائی نبی چلے گئے ہیں، بس نبی کا خدا تو موجود ہے، صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، آ جاؤ جمع ہو جاؤ میدان میں۔ اب عالم نے نسخہ بتلایا، قوم عذاب سے بچ گئی، نبی تو چلے گئے۔ کہا کیا کریں؟ نبی نے کہا جن ماؤں کے بچوں میں، جن ماؤں کی گودوں میں وہ بچے ہیں جو دودھ پی رہے ہیں، یہ تو گناہ کچھ نہیں کر رہے، معصوم بچے ہیں، ماؤں سے کہو کہ اپنی گود سے ہٹا دیں، اور مائیں بھی گریہ کریں اور معصوم بچے بھی گریہ کریں۔ جب معصوم بچے گریہ کریں گے تو اللہ پاک عذاب ہٹا دے گا۔ عذاب ہٹ گیا، ایک عالم نے قوم کو بچایا، نبی تو چلے گئے یونس علیہ السلام، عذاب ہٹ گیا، معصوم بچے رونے لگے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، عذاب کو ہٹا دیا۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یونس اگر یہ ذکر نہ کرتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اتنا بڑا ذکر ہے یہ، طاقتور، پاورفل۔ مانا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک، میرے اللہ تیری ذات سبحان ہے، تیری ذات پاک پاکیزہ ہے، تو رحمان و رحیم ہے۔ انی کنت
من الظالمین، میں ظالم ہوں، میں نے گناہ کیا ہے، آنکھ سے گناہ کیا ہے اس پہ روئے، زبان سے گناہ کیا اس پہ روئے، ہاتھ سے گناہ کیا ہے، 40 دن کم سے کم 20 منٹ سجدے میں رہیں۔ اگر 20 منٹ نہیں رہتے تو فرمایا پہلا عشرہ، جیسے اب عشرہ مناتے ہیں نا، پہلے 10 دن 200 مرتبہ ذکر کریں یہ، کہ آہستہ آہستہ بدن یوزڈ ہو جائے۔ ہاں کوئی واجب یہ نہیں ہے، مستتھک گئے تو سر اٹھا لیں، 200 مرتبہ یہ ذکر کرو لا الہ الا، یہ 40 سکھلا رہا ہوں۔ 40 کیا ہے؟ یہ اہم عبادت ہے 40 کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 200 مرتبہ 200 گناہوں سے توبہ کی، بچپن میں جو گناہ کیے، جہالت میں کیے، روئے، رونا نہ آئے، سر پیٹے، پشیمانی کا نام توبہ ہے، ندامت کا نام توبہ ہے۔ پھر دوسرے عشرے میں 400 مرتبہ پہ جائیں، تیسرے عشرے میں 700 مرتبہ ذکر کریں، اور چوتھے جو مثلا اب 40 کی منزل میں پہنچے ہیں، 1001 مرتبہ یہ ذکر کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اور انشاءاللہ یہ اتنا ذکر پاورفل ہے، جیسے حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہو گئے، ہم گناہوں کے قید سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور اس میں اگر ایک لفظ بڑھا دیں، ایک جملہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تو آیت ہے، مگر ایک جملہ اگر بڑھا دیں تو انٹر ایکٹیو، یعنی 2 طرفہ گفتگو ہو جائے گی۔ میں تو ظالم ہوں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، مگر تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ یہ 2 طرفہ گفتگو ہوگی تو لطف بڑھ جاتا ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ 40 کا ایک رکن کیا ہوا؟ نماز توبہ۔ میں نے صبح کی مجلس میں بتلایا 2 رکعت نماز توبہ، جو بالکل اسی طرح سے نماز جعفر طیار کی طرح پڑھی جاتی ہے، دعائے کمیل اور ایک طولانی سجدہ، اور ہر روز زیارت عاشوراء۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ زیارت عاشوراء اصلاً مولا سے کہ یہ دعا مانگ کر جائیں کہ مولا میں آپ کا زوار بن کے جا رہا ہوں، مجھے توفیق دے کہ اب کے بعد کوئی دن ایسا نہ ہو جس کا آغاز میں زیارت عاشوراء سے نہ کروں۔